ایک پیر صاحب اپنے ایک مرید سے بہت محبت کرتے تھے، تو اور جو کچھ مرید تھے ان لوگوں نے سوچا بھائی مرید تو ہم لوگ بھی ہیں، لیکن حضرت اس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم لوگوں سے کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات پیر صاحب کو پتہ چل گئی کہ کچھ لوگ اس سے جل رہے ہیں۔ تو پیر صاحب نے وہ چاروں کو بلایا، جو لوگ اس سے جلتے تھے وہ چاروں کو بلایا، اور اس کو بھی بلایا جس سے پیار محبت زیادہ کرتے تھے اس کو بھی بلایا۔ حضرت نے دیکھا کہ 4-5 مرغا رکھے، ایک چھڑی رکھی ہوئی ہے۔ حضرت نے کہا کہ بھائی دیکھو ایسا کرو، یہ مرغا ذبح کرنا ہے، تم لوگ تیار ہو؟ کہا کہ حضرت تیار ہیں، آپ حکم تو دیں، مرغا کیا ہم لوگ تو اونٹ کو ذبح کر دیں گے۔ بولا اچھا ٹھیک ہے، یہ مرغا لو، ایک آدمی کو دیا، یہ مرغا لو اور جاؤ ذبح کرو، اور دیکھو یاد رہے ایک شرط ہے، اس کو ذبح وہاں کرنا ہے جہاں کوئی دیکھے نہیں۔ ایک آدمی لیا، مرغا لیا، چھڑی لیا، بولا حضرت تیموک جانو ہی نہیں، ہم کتنا چالاک ہیں، ہم کو کوئی دیکھے گا؟ منٹوں میں کام کر دیں گے۔ بولا لے کے جاؤ، اب گیا وہ مرغا ذبح کر کے لے کے آیا۔ تو حضرت نے کہا کوئی دیکھا؟ بولا کیسے دیکھتا، ہم تو گئے گھر میں، اب میرا گھر پورا پیک ہے، دروازہ میں کلی مارے، اب مارے چاقو ذبح کر کے لے کے جاؤ، کوئی نہیں دیکھا۔ بولا بیٹھ، دوسرے مرید کو دیا، جاؤ یہ مرغا لو، ذبح کر کے لاؤ، اور لیکن شرط وہی ہے کہ کوئی دیکھے نہیں۔ بولا حضرت یہ جو پہلا والا آیا ہے نا، تو دروازے میں گھرے کے اندر میں ذبح کیا نا، ہم ایسی جگہ ذبح کریں گے جہاں کیا کوئی چڑیا پر نہیں مار سکتی۔ بولا جاؤ، گیا گڈھا تھا وہیں گڈھے میں کود گیا، جب مارا چھری ذبح کر کے لے کے چلے آئے۔ بولا دیکھا کوئی؟ بولا کوئی نہیں دیکھا۔ تیسرے کو بھی دیا، وہ بھی ذبح کر کے آیا۔ چوتھے کو دیا، وہ بھی ذبح کر کے لے کے چلے آیا۔ اب جس سے پیر صاحب محبت کرتے تھے ان کو دیا کہ بھائی یہ مرغا لو، یہ چھری لو، اور تمہارے لیے بھی وہی شرط ہے کہ اس مرغے کو ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے، جہاں کوئی نہ دیکھے۔ وہ مرغا لیا، چھڑی لیا اور چل دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، 10 منٹ ہو گئے، 15 منٹ ہو گئے، 20 منٹ ہو گیا، آدھا گھنٹہ ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا، نہ مرغے کا پتہ ہے نہ ذبح کرنے والے کا پتہ ہے۔ اور لوگ کہنے لگے پیر صاحب سے کہ دیکھ لیں اسی بدھوا سے آپ محبت کرتے ہیں، 1 نمبر کا بدھو ہے۔ ہم لوگ کو دیکھے پیر صاحب گئے ذبح کیے لے کے چلے آئے، اس کو دیکھیے 1 گھنٹہ ہو گیا ابھی تک پتے نہیں۔ پھر صاحب بولا اچھا ٹھیک ہے۔ دیکھے کہ تھوڑی دیر کے بعد مرغا لے کے آ رہا ہے، ذبح نہیں کیا، مرغا کو ذبح نہیں کیا، وہ زندہ مرغا لے کے گیا تھا، زندہ مرغا لے کے آ گیا۔ تو اب ان لوگوں نے کہا کہ پیر صاحب لیجئے دیکھ لیجئے، اسی سے آپ محبت کرتے ہیں۔ تو پیر صاحب نے پوچھا کیوں ہے میاں، کیا نہیں ذبح کر لو؟ تو اس مرید نے کہا کہ حضور آپ نے ایک شرط لگائی تھی، آپ نے ایک شرط رکھی تھی، اس مرغے کو ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے، لیکن حضور میری نگاہ تو دیکھ رہی تھی کہ کوئی انسان نہیں ہے، دنیا کی کوئی مخلوق نہیں ہے، لیکن میرا ایمان کہہ رہا تھا کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا خدا دیکھ رہا ہے، اس لیے میں نے اس مرغے کو ذبح نہیں کیا۔ پیر صاحب کھڑے ہوئے اور اس مرید کو اپنے سینے سے لگایا اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہی وجہ ہے کہ میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یہی وجہ ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، گناہ کرتے وقت یہ خیال کرنا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا اللہ ہر شے پہ قادر ہے، میرا اللہ ہر شے پہ قادر ہے، دنیا کی کوئی مخلوق دیکھے یا نہ دیکھے لیکن میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ موبائل میں چھپ چھپ کر جو کیا کہتے ہیں کہ تم غلط چیزیں دیکھتے ہو، تو انشاءاللہ توبہ کرو گے۔ نوجوانوں کتنے لوگ تیار ہیں توبہ کرنے کے لیے؟ انشاءاللہ ہاتھوں کو اٹھاؤ، میں دعا کروں گا انشاءاللہ۔ توبہ کرو گے؟ 3 بول لو اپنے گناہوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہارے گناہ سے زمین بھر گئی ہے، تمہارا گناہ اگر ستاروں سے زیادہ بڑا کیوں نہ ہو، درختوں سے پتوں سے بڑا کیوں نہ ہو، سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اگر تم نے گناہ سے زمین سے لے کر آسمان تک اپنے گناہوں کو لگا دیا ہے تو صرف 3 بول لو، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انشاءاللہ بولیں گے 3 بول؟ بھائی بولو گے؟ بولو اللہ میری توبہ
اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، بنی اسرائیل کے زمانے کا ایک بہت بڑا قاتل، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو یہ قصہ سنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابیوں سنو، بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا گنہگار تھا، 99 آدمی کو وہ اب تک مار چکا تھا۔ کتنے آدمی کو مار چکا تھا بولیے؟ اس کا کام یہ تھا ٹپکانا، اپنے لفظ میں جس کو کہیے سپاری لینا، ٹپکانا، اس کا کام تھا مارنا۔ 99 وہ پورا کر چکا تھا وہ، لیکن آخر تھا تو انسان تھا۔ ایک رات سویا، کروٹیں بدلتا رہا، نیند نہیں آ رہی ہے، سوچا کہ کل کو موت ہو جائے گی، اللہ اپنے کٹ گھڑے میں کھڑا کرے گا، اللہ پوچھے گا میرا بندہ، میرے 99 آدمی کو تم نے قتل کیا ہے، اس کا حساب دو، میں کیا جواب دوں گا؟ یہ دنیا ہے، شاید میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں، اللہ میری توبہ قبول کر لے۔ وہ صبح کو اٹھتا ہے، ایک راہب کے پاس پہنچا۔ کہاں پہنچا بولیے؟ راہب کے پاس پہنچا، عابد کے پاس پہنچا، جا کر بیٹھا ہے۔ وہ عابد نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، کہاں سے آئے؟ بولا میں فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ کیا بات ہے؟ بولا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنی ہے۔ بولا پوچھو کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا کہ حضرت دیکھیے، میں 99 آدمی کو اب تک مار چکا ہوں۔ بولا 99 آدمی کو مار چکا تو یہاں کیا کرنے آیا؟ بولا نہیں، مسئلہ یہی ہے کہ اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ تو اس راہب نے کہا شرم کرو، حیا کرو، 99 آدمی کو مار کے توبہ کرنے آیا ہے، تیری توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ بولا اچھا نہیں ہے بے؟ بولا نہیں ہے بے۔ اچھا نہیں ہے بے۔ نکالا تلوار، بولا جب توبہ قبول نہیں ہوگی تو 99 کہہ رہے گا، ہم 100 کہن پورا کریں گے۔ مارا راہب کے گردن میں، اس گردن اڑا دیا اس کا۔ کتنے ہو گئے بھائی؟ سینچری پوری ہو گئی۔ پھر کچھ مہینے گزرے، آخر انسان تھا، وہ سوچا کہ نہیں، کسی عالم سے میں مسئلہ پوچھوں گا۔ کئی دنوں کے سفر کرنے کے بعد ایک عالم کے پاس پہنچا، سامنے بیٹھا۔ اس عالم کے پاس میں، عالم نے نظر اٹھا کے، نگاہ اٹھا کے دیکھی تو کہا بھائی کہاں سے آیا؟ بولا میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، لمبی سفر کر کے آیا ہوں، ایک مسئلہ پوچھنی ہے۔ بولا ہاں ہاں پوچھو کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ حضرت میں 100 آدمی کو اب تک مار چکا ہوں۔ بولا اچھا اب کیا ارادہ ہے؟ بولا حضرت اب ارادہ یہی ہے کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا اللہ میری توبہ کو قبول کرے گا؟ اس عالم نے کہا ہاں ہاں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اگر تو اپنی گناہوں سے توبہ کرے گا، میرا اللہ تیری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ سبحان اللہ، بولے تو ماشاءاللہ۔ وہ شخص بڑا خوش ہوا کہ میری توبہ قبول ہو جائے گی، لیکن قربان جاؤ، اس عالم نے کہا کہ لیکن تیری توبہ یہاں قبول نہیں ہوگی۔ وہ جو بستی دیکھ رہا ہے؟ کہا کہ ہاں دیکھ رہا ہوں۔ کہا کہ اسی بستی میں چلا جا، دین کے دائی لوگ رہتے ہیں، تبلیغ والے لوگ رہتے ہیں، اللہ والے لوگ رہتے ہیں، متقی پرہیزگار لوگ رہتے ہیں، ان کی صحبت میں چلا جا، ان کی صحبت میں رہ کر توبہ کر لے، اللہ تیری توبہ کو قبول کر لے گا۔ بڑا خوش ہوا، جیسے اس بستی سے نکلا، اس بستی سے جیسے نکلا، عالم سے مل کر جیسے نکلا، کچھ قدم چلا ہوگا، ٹھوکر لگی۔ علماء فرماتے ہیں کہ منہ کے بل گرا، اٹھنا چاہا، اٹھ نہ پایا، جسم سے روح پرواز کر گئی، اس کی موت ہو گئی۔ سفر ہے لمبا، کوئی ساتھی نہیں ملتا، اکیلا ہے دولہا، کوئی باراتی نہیں ملتا، اکیلا ہے دولہا، کوئی باراتی نہیں ملتا۔ جنت کے فرشتے آ گئے اور جہنم کے بھی فرشتے آ گئے۔ جہنم کے فرشتے کہنے لگے یہ 100 آدمی کا قاتل ہے، اسے میں جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ جنت کے فرشتے کہنے لگے یہ صحیح ہے، 100 آدمی کو انہوں نے مارا ہے، لیکن یہ توبہ کرنے جا رہا تھا، اسے اس لیے میں جنت میں لے کر جاؤں گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ دونوں فرشتے، جہنم اور جنت کے فرشتے میں بحث ہونے لگی۔ وہ کہہ رہا جنت میں لے جائیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں لے کر جائیں گے۔ اللہ نے تیسرے فرشتے کو بھیجا،
तीसरे फरिश्तों को भेजा कि उन दोनों से कह दो आपस में बहस ना करे, जमीन को मापो, वो जिस बस्ती से निकला है उसका जिस्म अगर उस बस्ती से करीब है तो वो जहन्नम में जाएगा, और जो बस्ती तौबा करने जा रहा था अगर उसके जिस्म से वो बस्ती करीब है वो जन्नत में जाएगा। तो अभी तो वो बस्ती तो बहुत दूर थी, जहाँ तौबा करने जा रहा था वो तो बहुत दूर थी, अभी तो इस बस्ती से निकला ही था कि ठोकर लगी, इंतकाल कर गया। अब ये बात वो जन्नत में गया कि नहीं गया, वो जन्नत में गया कि नहीं गया, ये बात मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा दिल जमी के साथ, इत्मीनान और सुकून के साथ। आप यहीं पर बैठे इंशाअल्लाह। एक बादशाह ने सवाल किया, भाई एक बादशाह ने सवाल किया, मजमे से, अवाम से, पब्लिक से सवाल किया कि भाई जो मेरे सवालों का जवाब देगा हम उसको इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। बादशाह खड़ा हुआ, बादशाह खड़ा हुआ और पूछने लगा लोगों से, लोगों बताओ मेरे सवालों का जवाब देने के लिए कौन तैयार हो? लेकिन कोई तैयार नहीं, कोई खड़ा होने को तैयार नहीं। लोग आपस में बात करने लगे कि मियाँ ये बादशाह नहीं दिमाग से खोपड़ी छिट खोपड़ी से उल्टा पुल्टा सवाल करतो, सही जवाब नहीं दी वो जान से ख़त्म करे देतो, जिंदगी बचे जावे दिल्ली खटे खा लूँ। कोई नहीं उठा। एक नौजवान उठा, बोला कि हाँ बादशाह साहब आपके सवालों का जवाब हम देंगे, सवाल तो कीजिए आप। तो बादशाह ने कहा कि सोच लिया है तुमने? कहा कि मैंने सोच लिया, जो होगा देखा जाएगा, आप सवाल तो करें। तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल है कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं? भाई क्या सवाल किया बोलो? मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? आदमी बड़ा चालाक था, आदमी बड़ा होशियार था, आदमी बड़ा चतुर नौजवान था। इन्होंने कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप बहुत सखी हैं, बहुत दयालु हैं, दान पुण्य सदका खैरात बहुत करते हैं, इसलिए देते देते सब बाल घिस गया। अब देता कुछ नहीं था बादशाह, तो अपनी तारीफ सुनकर बड़ा खुश हुआ। वजीर से बोला कि यहाँ की इनाम दे मियाँ, बहुत अच्छा आदमी है, इनाम। बादशाह ने कहा कि मेरा दूसरा सवाल, और मेरा दूसरा सवाल है कि ठीक है दान पुण्य सदका खैरात करते करते मेरी हथेली का बाल खत्म हो गया, घिस गया है, मेरा दूसरा सवाल है कि तेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तुम फंसेगी मैं की जवाब दो। तो बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप जो कुछ भी देते हैं हम ही को देते हैं। देता कुछ नहीं था, आप जो कुछ भी देते हैं हम ही को देते हैं, इसलिए आपका देते देते घिस गया, अब मेरा लेते लेते घिस गया। बोले बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा जवाब दिया, यहाँ इनाम दे, इनाम दे, इनाम दे, इनाम दे दिया। बादशाह ने कहा कि मेरा तीसरा सवाल है कि ठीक है मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया, ये हजारों का जो मजमा है इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोले बाप रे बाप, आप तो खैरियत नहीं है भाई, इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो ये वो नौजवान ने कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया, इन लोगों का अफसोस से हाथ मलते मलते घिस गया। हाँ अच्छा ठीक है, यहाँ के इनाम दे मियाँ, इनाम दे, इनाम दे। वजीर को बोला यहाँ के इनाम दे, वो इनाम दिया गया। अब बादशाह ने कहा भाई चौथा सवाल, बादशाह का चौथा सवाल क्या था, उन्होंने क्या जवाब दिया, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद किसका घर है मेरे भाई? बोलो कितने, किसका घर है? बोलो अल्लाह का घर है। वो अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है, वो अल्लाह जो हमें इज्जत की रोटी खिलाते हैं, मीठी नींद सुलाते हैं, फिर अल्लाह हमें मीठी नींद सुलाकर जगाते हैं। अल्लाह खिलाकर सुलाता है। और कुर्बान जाइए वो अल्लाह जिन्होंने बेशुमार नेमतों से नवाजा है, फिर वो अल्लाह एक दिन मौत देगा, फिर यहां से आप जाओगे तो मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया, मेरे लिए क्या लाया है। तो इंशाल्लाह यहां से कुछ लेकर जाएंगे मेरे भाई, भाई लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार, हाथ उठाओ, इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। यहां से क्या लेकर जाएंगे मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा, यहां से लेकर क्या जाना है। और कुर्बान जाइए कौन से अमल करने हैं जो अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब हो, अल्लाह को बेइंतहा मोहब्बत हो। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मस्जिद
اس دھرتی پر سب سے پہلی مسجد، سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ کون سا ہے بولیے؟ اچھا خانہ کعبہ کوچھا ہے؟ مکہ ہے۔ مکار پہلا نام کی مکار پہلا نام ہے بکا، بولون تو کی نام ہے بکا، بولو کیا نام ہے بولیو، ارے بولو نا بھائی، بھکا، بھکا بگیا کھوجو، بھکا نہیں رے بکا بکا۔ ان اول بیتیوں وضع للناس للذی ببکۃ مبارکوں وہدی للعالمین، اللہ کا پہلا گھر بکا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نیچے زمین پر تشریف لائے، اللہ نے حکم دیا میرا آدم میرا گھر بناؤ۔ دیکھیے اللہ کی نگاہ میں سب سے پیاری جگہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما بیٹھے ہیں، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ مجھے پتا نہیں ہے، کہا کہ جاؤ تو میرے اللہ سے پوچھو تو دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے، کیا اللہ تیرے محبوب کا سوال ہے دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ اللہ نے کہا کہ جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے جا کر کہہ دو دنیا میں سب سے اچھی جگہ مسجد ہے، سب سے اچھی جگہ مسجدیں ہیں، سب سے خوبصورت جگہ مسجدیں ہیں۔ اللہ کے نبی آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے اچھی جگہ مسجدیں ہیں، سب سے بری جگہ بازار ہے۔ انشاءاللہ مسجدوں کو آباد کریں گے میرے بھائی مسجدوں کو آباد کریں گے۔ اچھا مسجدوں کو آباد کیسے کریں گے؟ مسجدیں آباد کیسے ہوگی؟ ہم کو بھوک لگتی ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، ہمیں بھوک لگتی ہے روٹی کھاتے ہیں، بھوک لگتی ہے چاول کھاتے ہیں، بھوک لگتی ہے ہم دودھ پی لیتے ہیں، ہم کھانا کھا لیتے ہیں بھوک مٹ جاتی ہے۔ تو مسجد کا بھی پیٹ ہے، مسجد کا بھی پیٹ ہے، مسجد کا پیٹ ہے تو مسجد کا پیٹ کیسے بھرا جائے گا؟ مسجد کا خوراک کون سا ہے؟ مسجد کی غذا کیا ہے؟ مسجد کا خوراک ہے نمازی۔ جب نمازی مسجد کے اندر میں داخل ہوتا ہے تو مسجد کی پیٹ بھرتا ہے۔